السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہمارے خصوصی مہمان آئے ہوئے ہیں، علماء اکرام بھی ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ مولانا اسلم صاحب، مفتی ارشاد صاحب تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ید اللہ علی الجماع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، یہ بہت ہی مبارک گھڑیاں چل رہی ہے، ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں، اور ان مبارک گھڑیوں کے اندر حاجی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی اس وقت میں وہ لوگ جو سفر حج کے لیے نہیں جا سکے، اپنے مقامات پر ہیں، الگ الگ عنوانات سے اللہ نے ان کو بھی موقع دیا ہے کہ وہ دین کی خدمت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اصل میں ایک ذہن ہمارا ایسا بن چکا ہے کہ دین صرف نام ہے مسجد میں ہونے والی عبادت کا۔ ہم نے دین کو صرف اور صرف مسجد سے وابستہ کر رکھا ہے کہ مسجد میں جانا، مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد میں عبادت کرنا، دعا کر لینا، بیانات سن لینا، کچھ تسبیح پڑھ لینا، تسبیح کے دانے گھما لینا، یہی دین ہے اور یہی سب کچھ۔ مسجد سے باہر آ کر کوئی اسلام نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں۔ یہ ہمارا ایک غلط خیال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت اہم مقاصد کے تحت دنیا میں بھیجا گیا، جن میں الگ الگ مقصد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان سے خود فرمایا کہ میں ان کاموں کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ کہیں حضور نے فرمایا میں اخلاق کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہوں، کہیں فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، لوگوں کو علم سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، کہیں فرمایا کہ میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستوں، ایک بڑا غلط خیال ہمارے ذہنوں میں پنپتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں معلم ہیں، مبلغ ہیں، مصلح ہیں، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے سب سے بڑے لیڈر اور امیر بھی ہیں۔ حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ کیسے لیڈرشپ نبھائی جاتی، حضور نے بتایا ہے کہ عوام کو کیسے چلایا جاتا ہے، حضور نے سکھایا ہے کہ عوام کے مسئلوں کو کس طرح سے حل کیا جاتا ہے، ان میں فلاح کے کام کیسے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ صحابہ کی ایسی جماعت تیار کر کر حضور تشریف لے گئے ہیں جنہوں نے اپنے حیات کے اندر انسانیت کو بتا کر بتایا ہے کس طرح سے نظام حکومت کو چلایا جاتا ہے، جس میں سر فہرست سب سے بڑے ہمارے اسلامی لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔
حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے صحابزادے، ان حضرات نے ہمیں خلافت کے دور میں کس طرح سے خلافت کی جاتی ہے، کس طرح سے انسانیت کا نظام چلایا جاتا ہے، یہ ہمیں اپنے معاشرے میں کر کر بتایا ہے، عملی جامہ پہنا کر بتایا ہے۔ آج اگر کسی اسٹیج سے یا کسی ممبر سے یا کسی مسجد کے محراب سے اگر یہ بات کی جائے سیاست کے عنوان پر، تو لوگ اور سب سے پہلے مسجد کی کمیٹی، محلے کے بڑے لوگ سمجھے جانے والے، وہ سب سے پہلے شکوہ کرتے، امام صاحب یہ تمہارا کام نہیں ہے، امام صاحب کل سے آپ کی چھٹی، آپ یہ کر لو یا وہ کر لو۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، جس قوم کا سب سے بڑا رہبر سیاسی رہبر ہو، جس قوم کا سب سے بڑا پیشوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بتا کر گئے ہوں، انہوں نے زندگی بھر کس طرح سے سیاست کی جاتی ہے یہ سکھائی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اگر وہی وارث حضور کے علم کی تعلق سے بات کرتا ہے، حضور کی زندگی میں تبلیغ کو، دعوت اور تبلیغ کے بارے میں بات کرتا ہے، میدان کارزار میں سپہ سالاری کے بارے میں بات کرتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اگر وہی حضور کا وارث اگر کسی ممبر سے یہ بات کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست ایسی تھی، ہمارا سیاستدان ایسا ہو، تو وہ غلط ہو جاتا ہے، وہ راہ سے بھٹکا ہوا ہو جاتا ہے، وہ آپ کی نگاہ میں آپ کی آنکھوں کا تنکا بن جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اس موقع پر خاص بات مجھے عرض کرنا ہے، اسلام اور سیاست یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ہر مسلمان میں وہ کیپیسٹی اللہ نے پیدائشی طور پر ودیت فرمائی ہے، وہ صلاحیتیں پیدائشی طور پر رکھی ہے۔ نبی کا ہر امتی اس میں لیڈرشپ نبھانے کی صلاحیت پیدائشی طور پر اللہ نے اس میں رکھی۔ یہ بہت اہم بات میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن چونکہ سیاست ایک ایسا میدان بنتا چلا جا رہا ہے جس میں دلال لوگ، جس میں جو سماج کے لیے کچھ نہ کر سکتے ہو، وہ اپنے آپ کو سیاست کی میدان میں کھڑا کر رہے ہیں۔ سیاست آج ایسا میدان بن چکا ہے جس میں کرمنل بڑے بڑے کیس جن پر چل رہے ہوں، وہ اپنے آپ کو بڑا نیتا، اپنے آپ کو ایک بڑا ورچسپ قائم کرنے کے لیے وعدے کرتے نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاست ایسا صاف ستھرا پاکیزہ میدان ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ کی جگہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اندر جو صلاحیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اپنی زبان سے کہا کہ میں ان صلاحیتوں کا مالک ہوں، اللہ نے مجھے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، مجھے مصر کے خزانچی بنائیے، مجھے مصر کی ان موقعوں کی ذمہ داری دیجیے، میں چلا کر بتاؤں گا، میں مصر کا نظام کو صحیح کر بتاؤں گا کیسے مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ تو جس کرسی کے لیے انبیاء نے درخواست کی ہو، جس کرسی کے لیے صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہو، جس کرسی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کا ایک گروہ بنایا ہو کہ تم میرے انتقال کے بعد ان لوگوں میں مشورہ کر امیر بنانا اور اس کی نگرانی میں اپنے آپ کو چلانا، بتائیے وہ میدان کس طرح سے گندا ہو سکتا ہے؟ میرے محترم بھائی، بزرگوں، دوستوں، یہ الیکشن کا موقع اور یہ آنے والی 6 تاریخ جس میں ہمیں اپنا رہبر چننا ہے، اپنے وارڈ کا صحیح نیتا چننا ہے، ہماری آواز، ہمارا حق ہم تک مل جائے، ہماری آواز
आवाज ऊपर तक जाए, हमें अपना हक दिलवाए, ऐसा नेता हमें चुनना है। इसके लिए हमें अच्छू भाई को जिताना है। ये एसडीपीआई के बैनर तरह जो हम जमा हुए हैं, एसडीपीआई का झंडा हमारे सामने जो लहरा रहा है, ये एक ऐसी पार्टी है जो इंसानियत को हक दिलाने के लिए मैदान में आई है, इंसानियत का हुकूक लोगों तक, इंसानियत का हुकूक उन तक पहुंचाने के लिए मैदान में आई है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है, आने वाले दिनों में सही रहबर का इंतखाब फरमाएं और इसको इस्लामी नुक्ते नजर से, शरीयत की नुक्ते नजर से जरूर भी जरूर ऐसे रहबर को मुंतखब फरमाएं जो हमारा और इस्लाम का और इंसानियत का हर लिहाज से सपोर्ट करने वाला हो, गलत को गलत और सही को सही कहने वाला हो, आपको झूठे वादे देकर आपको बेचने का मकसद ना रखता हो। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।